کبھی کبھی انسان کاموں سے بالکل بھی نہیں تھکتا، بلکہ لوگوں کے رویے، لوگوں کی باتیں انسان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ چلنا چاہ کے بھی بالکل نہیں چل پاتا، اس کے قدم اٹھ ہی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بول کے ان کو لگتا ہے کہ اگلے انسان کی وہ بے عزتی کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس بے عزتی کے ساتھ وہ انسان کتنا ٹوٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی، کیسی ہے میری بہنیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، آج کا ٹاپک تھوڑا ہٹ گیا ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اکثر ہم کہیں محفل میں جائیں، کہیں 4 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، بیچ میں کوئی نہ کوئی ایک انسان ایسا ہوتا ہے نا، اگر آپ بہت خوش ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو اس انسان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ٹارگٹ بنائے، آپ کو پوائنٹ آف کرے، آپ پر اٹیک کرے۔ تو جب وہ آپ کو ٹارگٹ بناتا ہے، جب وہ آپ پہ اٹیک کرتا ہے، تو اس کا پورا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو نا وہ اندر سے توڑ کے رکھ دے۔ کبھی کسی نے نا آپ سے ایسی بات کی ہوگی جو آپ بھول نہیں پائے، وہ ایک سنٹینس جو دل میں اٹک جاتا ہے، رات کے تک بھی اگر ذہن میں آ جائے تو رات کی نیندیں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ اچھا، شام کا ٹائم تھا اور میرا چائے کا نشہ، یقین مانے میں نے رمضان میں فکس شام کے ٹائم میں میرے سر میں درد ہونے لگ جاتا تھا کہ مجھے چائے نہیں میرے افطار کے بعد میرا پہلا کام ہوتا تھا چائے۔ جب چائے مل جاتی ہے تب مجھے لگتا ہے کہ میری ساری تھکن ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، اکثر ہم کیا کرتے ہیں نا، بس چپ رہتے ہیں، جواب نہیں دیتے، دینا چاہ بھی رہے ہوں تو بھی چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن سنو، پرابلم یہ ہے کہ لوگ روڈی ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم انہیں روکتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم انہیں روکنا جانے کس طرح سے روک سکتے ہیں نا، تو وہ انسان دوبارہ ہماری انسلٹ نہیں کر سکتا۔ آج ایسا ہی میرے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے۔ زندگی اکثر ہمیں اتنا تھکا دیتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر انسان کو نا زندگی میں روڈی لوگ روز ملتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس کی زندگی میں۔ کوئی مذاق کے نام پہ نا اتنی انسلٹ کر جاتا ہے، کوئی ہر بات میں نیچے دکھاتا ہے، اور دھیرے دھیرے ہم یہ تو اوور تھنکنگ کرنے لگتے ہیں، یا پھر اپنی ویلیو ہی ہم دبا کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آج میں نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے اگلے لوگوں کو، کس طرح سے ان کی ہی زبان میں ان پہ ہی وار کرنا ہے۔ اچھا، میں کہتی ہوں ری ایکٹ، جب ہم ری ایکٹ نہیں کرتے نا، سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ترنت یا تو اتنا غصہ ہو جاتے ہیں، یا ہم ایک دم سے چپ ہو جاتے ہیں کہ اگلا انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا شیر ہوں۔ اصل میں جب وہ روڈی ہوتا ہے تو وہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اسمارٹ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ری ایکٹ نہیں کرتے، آبزرو کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تمہاری ڈریسنگ سینس بہت خراب ہے، تمہارا مائنڈ ترنت بگڑ جاتا ہے، ڈیفینڈ کرو۔ لیکن رک جاؤ، آبزرو کرو، صرف اتنا بولو، انٹرسٹنگ، تم ایسے کیوں لگتا ہے؟ جب آپ ایسے بولیں گے نا تو ایک دم سے گیم جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ اب وہ ایکسپلین کرے گا، خود کنفیوز ہو جائے گا۔ جب تم ری ایکٹ نہیں کرتے نا تو وہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں ہی بڑا، مجھے ہی ہر چیز کی سمجھ ہے، تم تو ویسے ہی ہو۔ یار بہت نہیں تو 4 جماعتیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، 4 کلاسیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، دنیا کی رونق ہم نے بھی دیکھی ہے۔ اتنا سینس تو ہم کو بھی ہے، کیا فیشن چل رہا ہے، کیا رواج چل رہا ہے، کون سا رنگ چل رہا ہے، کون سا موسم چل رہا ہے۔ یار 3 ٹائم اگر ہم کھا رہے ہیں نا پکا کے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہے ہی۔ لیکن یہ چیز ہمیں شادی کے بعد یہ چیز بالکل اگنور کر دی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی جنگل سے آیا ہوا مال ہے، اور یہاں آ کے ہم نے جنت دیکھی ہے، اور جنت والے لوگ ہمیں فرشتے ہوتے ہیں ہمارے لیے، کہ یہ فرشتے، اور ہمیں ہر سیدھا راستہ یہی دکھائیں گے۔ اچھا، دوسری چیز آ جاتی ہے، ہر لڑائی جو ہوتی ہے وہ جتنا ضروری نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو اگنور کر کے نا جو ہماری جیت ہوتی ہے نا، وہ ہمارے دل سے خوشی دیتی ہے۔ ہر انسان نا ٹینشن کے ڈیزرو نہیں کرتا، ہر انسان کو ٹینشن نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں جو انسان بہت کہتا ہے نا کہ مجھے ٹینشن دے، میرے آس پاس گھومے، میری چپلوسی کرے، جی حضوری کرے، تو ایسے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔
کچھ لوگ بس ایک قسم کے پکوڑے ہوتے ہیں، بس وہ جلتے رہتے ہیں، تھکا کے رکھ دیتے ہیں ایسے لوگ۔ میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کے نا، میں بالکل بھی زندگی میں آپ ان کو ایسے نکال کے رکھتے نا کہ وہ جلتے ہی نہیں، پکوڑوں کی طرح جلتے رہے، ان لوگوں کے ساتھ تعلق بالکل ختم کرنے کے برابر کر لو۔ ہاں کہیں پہ مل رہا ہے سلام دعا کرو، اگنور کرو، جہاں وہ اپنی آپ کی مرضی چلانا چاہتا ہے اس چیز کو ہی چھوڑ دو۔ اگر وہ دیکھے گا کہ اس کی تو آگے کہیں جگہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو سپیس ہی نہیں دے رہے، خود بخود وہ آٹومیٹیکلی ہی اپنی ہی جنگ میں لڑتا لڑتا خود ہی کہتے ہیں نا شہید ہو جائے گا۔ جب اپنی ہی جنگ میں خود لڑے گا نا تو اسے خود پتہ لگے گا کہ ذہنی توازن کسی کا خراب کرنا کیسے ہوتا ہے۔ لوگ آٹومیٹیکلی نا رسپیکٹفلی نہیں ہوتے، انہیں سیکھنا پڑتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہر بات میں نا انہیں بولنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں الاؤ ہے، ہم ان سے بڑے ہیں، ہمارا رشتہ بڑا ہے تو ہر جگہ ہم نے بولنا ہے، ہم نے ہر جگہ ان کو خوار کرنا ہے، ہر جگہ ان کو ذلیل کرنا ہے۔ تو جب وہ چیزیں، وہ رول جب رپیٹ ہوتے ہیں نا انہی پہ، وہی باتیں جب ان کے اوپر بولی جاتی ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز غلط کی ہے۔ ہاں جب بھی آپ رش میں ہو، محفل میں ہو، ترنت ان کو جواب نہ دیں، ایک دم سے ان پہ غصے میں ہیوی نہ ہو۔ تو جب بھی پلیز ایسی بات مت کرے نا کہ جو اگلا انسان ہے وہ جیت جائے۔ اگر وہ غصہ کر رہا ہے، وہ آپ کی اوپر طنز کر رہا ہے، آپ کو چیٹ کر رہا ہے، آپ کے دل کے اوپر وار کر رہا ہے، تو سیریس ہو کے نا ایک دم سے آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ یہ بات کہیں گی نا، وہ خود بخود آٹومیٹیکلی نا وہ کانفیڈینس اس کا جو ہے نا ایک دم سے گر جائے گا، وہ خود ہی نہیں سمجھ پائے گا کہ میں کہنا اس کو کیا چاہ رہا ہوں۔ کیونکہ محفل میں جب چار لوگ ہوتے ہیں نا وہ ذلیل تو کر دیتا ہے، لیکن جب اس سے وہی چیز اس سے مانگی جائے کہ وہ ذلیل کیوں کر رہا ہے تو اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ ڈیپ ایموشنل پارٹ جو ہوتا ہے نا، سچ یہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ روڈی ہوتے ہیں نا وہ خود انسیکیور ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو اپر فیل کرواتے ہیں۔ جگہ جگہ ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، جگہ جگہ انسان کی جو رسپیکٹ ہے اس کو گرایا جاتا ہے۔ جب بھی آپ نا ڈی رسپیکٹ ہونا تو یاد رکھیں، ہمیشہ صبر ضروری نہیں ہوتا، ہمیشہ خود پہ کنٹرول رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم صبر کے ساتھ کون سا جواب اسی مرحلے پہ اس کے اوپر تھوپنا ہے، اس کو اتنا نیچا کرنا ہے کہ وہ خود بخود اپنے ہی سوالوں کے جوابوں میں الجھ کے رہ جائے۔ جب تم خود کو ریپیٹ کرتے ہو، خود کو رسپیکٹ دیتے ہو، دنیا مجبور ہو جاتی ہے تمہیں رسپیکٹ دینے کے لیے، تو انہیں آپ کو رسپیکٹ لازمی دینی ہوتی ہے۔ اگر وہ کہے نا آپ کا لباس، آپ نے تو لباس اچھا نہیں پہنا ہوا، ویسے ہی پیسے ویسٹ کیے، ایک دم سے آپ کہہ دو آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے، کیا میرا لباس آپ کے لباس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے؟ تو ایک دم سے وہ اپنے لباس کو دیکھے گا اور پھر سوچے گا یہ میں نے کیا کہہ دیا، پھر اسے فیل ہوگا کہ میری بھی شیم ہو چکی ہے، میری بھی بےزتی ہو چکی ہے۔ ہر جگہ لباس ہی نہیں ہوتا، کہیں آپ کو کہا جاتا ہے وہ فلاں آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اچھا ہاں شادی ہو گئی، کتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک آپ کے بچے نہیں ہوئے، اچھا ساس سسر کے ساتھ رہ رہی ہے، اوف اللہ وہ تو ایسے ہے ایسے ہے، آپ ان کے ساتھ کیسے گزارا کر رہی ہے؟ ان کے سامنے کہیں گے آپ کی تو بڑی تیز بہو، آپ کی تو بڑی تیز بہو ہے، اوف اللہ، مطلب اس طرح کے ہزار ان کے پاس ایسے جملے ہوتے ہیں جو وہ بولتی ہیں، اور دوسرے انسان کی نا محفل میں نا بےزتی کر کے رکھ دیتی ہے۔ تم تو کام ہی نہیں کرتی ہے، اف تبھی تمہارے ہاتھ گورے ہیں نا، تم کسی کام کو ہاتھ لگاؤ گے تمہارے ہاتھ کالے ہوں گے۔ یار آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، ہمارا گھر ہے، ہم کام کریں، اچھا لباس پہنے، برا پہنے، ٹائم پہ اٹھے نہ اٹھے، کھانا کھائیں، زہر کھائیں، آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ جب محفل میں کوئی بدنام کرتا ہے نا تو اس کو یہی جواب دینا چاہیے، زندگی ہماری ہے، الحمدللہ ہم خوش ہیں، پتہ نہیں لوگوں کا کیا مسئلہ ہے۔ تو ایک دم سے وہ انسان سمجھ جاتا ہے یہ تو ٹون مجھ پہ ہی آ کے گری ہے، تو نیکسٹ ٹائم وہ نا آپ کو ٹارچر کرنے میں آپ کو نشانہ بنانے میں تھوڑا سا سوچے گا لازمی۔ اچھا میں بہت زیادہ ایموشنل ہو کے آج ولاگ بنا رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہی ہوں۔ ہاں ساری باتوں کا ایک ہی نچوڑ ہے، جب بھی آپ کے اوپر کوئی ٹون کسے، آپ کے اوپر جملہ کسے، آپ کی بےزتی کرے
تو رسپیکٹفلی تحمل کے ساتھ بنا غصے کیے اس کو رسپانس لازمی دو، اس کے اوپر وہ جواب لازمی کسو کہ وہ خود شرمندہ ہو اور اپنی سوچ پہ مجبور ہو اور دوبارہ آپ کی رسپیکٹ لازمی کرے۔ محفل میں تو لازمی ہی رسپیکٹ، اپنی رسپیکٹ کی باؤنڈری ہمیشہ مضبوط رہے۔ جہاں رہے خوش رہے، آباد رہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آئی ہوپ آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور آپ میرے ساتھ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اسی بات سے اجازت چاہتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔